محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز سورہ ملک کی فضیلت اور اسی طرح اسلام میں انسان توبہ کرے یا اس کے لیے دیری کرے اس کا کیا حکم ہے، اسی طرح گھر کی تعمیر میں کسی خاص مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا، کسی خاص رخ کی طرف ہی گھر کا دروازہ ہو، ایسی کوئی بات کیا اسلام میں ہے؟ اور بھی بہت سی باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ فیکٹ نمبر 1، سورہ ملک ایک انتہائی اہم صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر آرام نہیں فرماتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے کہ ایک جگہ وہ پہنچے اور وہاں پر ٹینٹ لگایا، خیمہ لگوایا اور وہاں پر وہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے لگے۔ وہاں پر انہیں معلوم ہوا کہ ایک قبر ہے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذکر انہوں نے ان کے سامنے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے، لہٰذا اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھا کر۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ قرآن کریم کے اندر 30 صورت والی ایک ایسی صورت ہے، 30 آیت والی ایک ایسی صورت ہے جو انسان کی سفارش کرواتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ضرور اس کی سفارش کرواتی ہے، وہ ہے سورہ تبارک الذی، عذاب قبر سے بچانے والی انتہائی اہم صورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیکٹ نمبر 2، کیا کوئی آدمی توبہ کو ٹال سکتا ہے کہ آج ہم اس گناہ کو کر لیں اور کل انشاءاللہ توبہ کر لیں گے؟ یہ بات تو ایسی ہی ہوئی کہ کوئی آدمی کو یہ یقین ہو کہ میری موت کل آنے والی ہے اور ہم کل توبہ کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ یہ تو بہت ہی حماقت والی بات ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا کسی انسان کو بتا کر، بلکہ اللہ نے اپنے علم میں اس کو رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کی مہلت دی ہے اس وقت تک جب تک کہ فرشتہ نظر نہ آئے۔ اب کوئی آدمی یوں کہے کہ میں جو ہے کل توبہ کر لوں گا، تو یہ بہت ہی بیوقوفی والی بات ہے۔ اس کو کیا پتا کہ ہمارا وقت اللہ نے کب رکھا ہے؟ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تمہیں دنیا میں رہنے کی کتنی دیر توقع ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں صبح کرتا ہوں تو شام ہونے کی امید نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ واقعی تم تو بہت لمبی امید رکھتے ہو دنیا سے، میری امید تو ایک سلام پھیر کر دوسرا سلام پھیرنے تک کی نہیں۔ تو جب ایسی حالت ہماری ہے تو ہم کو توبہ میں جلدی کرنا چاہیے، کہیں شیطان ہم کو بہکا نہ دے کہ ہم دنیا سے بغیر توبہ کے گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے چلے جائیں اور اللہ کے دربار میں ہم جو ہے گناہگار ٹھہریں۔ یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس گناہ سے توبہ کر لیں اور پکا ارادہ کریں نہ کرنے کی۔ اگر پھر سے بھول ہو جائے پھر توبہ کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں کہ توبہ کی امید پر گناہ کریں۔ فیکٹ نمبر 3، ربیع الاول اس ماہ مبارک کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار سرور کائنات محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ اس دنیا میں تشریف لائے، وہ یہی مہینہ تھا۔ ربیع کے معنی بہار کے ہیں، اول کے معنی پہلا، تو پہلی بہار جس طرح کھیت کھلیانوں میں اور پھولوں میں باغیچوں میں جس طرح موسم میں بہار آتی ہے، درختوں پر پتے جھڑنے لگتے تھے، اب جو ہے اس ماہ میں پتوں پر ایک بہار آتی ہے۔ جس طرح بہار آئی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ظلمت و تاریکی، جہالت، زنا، شراب خوری، دنیا کے جتنے فسادات اور جتنی برائیاں تھیں وہ سب کے سب ان میں موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان و ہدایت اور حسن اخلاق اور اپنی اعلیٰ ظرف کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان تمام برائیوں کو جس طرح اللہ نے مٹا دیا، اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے تمام دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکا صادق الامین، آپ سچے اور امانت دار ہیں، اس کا لقب دنیا نے عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل نمونے کے طور پر ہم کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس مہینے میں ہوئی ہے۔ ہم کو گناہوں سے بچ کر بدعات اور خرافات سے، اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت سے دور ہو جائیں،
تو نبی کی محبت دلا کر بدعات میں، بے جا رسومات میں، ناچ گانے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف کہا ہے میں ان میوزک، ناچ گانے اور بجانے کے آلات کو میں توڑنے آیا ہوں، اور انہی کا نام لے کر انہی کے پیدائش والے مہینے میں لوگ ناچ گانا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ڈانس کی محفلیں، ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ فیکٹ نمبر 4۔ نماز کے دوران اگر گھنٹی بجے اپنے موبائل کی ہم نے سائلنٹ کرنا چھوڑ دیا یا ہم بھول گئے تو نماز کے دوران ایک ہاتھ سے اس کو جو ہے بند کیا جا سکتا ہے بغیر دیکھے، اور یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی دیکھ کر ایک ہاتھ سے بند کر دیا تب بھی بعض علماء کے نزدیک نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر دیکھے ہی اس کو بند کر دیں اور دو ہاتھ کا استعمال بھی نہ کریں، اس سے نماز خراب نہیں ہوگی۔ اور ایک بار بند کر دیا ایک رکن میں، یعنی رکوع میں تھا اور پھر اس کے بعد دوسرے رکن یعنی سجدے میں گیا، اس میں ایک مرتبہ بند کر دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک ہی رکن میں جیسے رکوع ہے اس میں ایک مرتبہ بند کیا، پھر بجی، پھر بند کیا، اور پھر بجی، پھر بند کر دیا، تو یہ عمل کثیر ہو گیا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو رکن بدل گیا، اس میں ایک ایک مرتبہ کیا تو کوئی حرج نہیں، اور دو ہاتھ نہیں استعمال کیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ فیکٹ نمبر 5۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا اور دل لگی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مذاق اور دل لگی بھی کیا کرتے تھے اپنے دوست و احباب کے ساتھ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آپ نے ان سے فرمایا اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہو، یعنی بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور نماز کے بعد تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب سے آپ نے کہا ہے کہ بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی یہ روتی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ سب بوڑھے جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ فیکٹ نمبر 6۔ یہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ہندوؤں کے عقیدے شاستر اور واسطو کہ یہ ایک عقیدہ وہ گھر کے دروازے کو مشرق کی جانب، شمال، جنوب کی جانب ایک خاص زاویے میں رکھ کر، ایک خاص رخ پر رکھ کر یہ عقیدہ رکھے کہ اس طرح ہمارا رخ ہونے سے گھر کا ہم کو نحوست نہیں آئے گی اور جو ہے فلاں چیز نہیں ہوگی، بلا و مصیبت نہیں آئے گی، یہ تو بالکل ہندوانہ عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمان اس عقیدے پر نہ یقین نہ رکھے، ایسا رکھے گا تو مسلمان یقیناً گناہ گار ہوگا۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں برکت اور بے برکتی اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی گھر کے کسی رخ پر ہونے سے نہیں ہوتی۔ ایسا عقیدہ رکھنا بالکل شرک ہے۔ ہاں اگر کوئی انجینئر ہے اپنے کام میں جو ہے غیر قوم کے لیے، غیر مسلم کے لیے اس طرح کے گھر بنا کر دیتا ہے ان کی خواہش کے مطابق تو یہ جائز اور درست ہے، لیکن مسلمان کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا بالکل درست نہیں ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اور ثواب جاریہ حاصل کریں، دین کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیر۔